نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا درس قرآن و حدیث سلسلہ نمبر 150 دوسرے حصے میں آج انشاءاللہ العزیز درود شریف کے فضائل آپ کی نظر کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا اس دنیا میں، قیامت والے دن وہ میرے اتنا ہی نزدیک ہوگا جتنا اس نے کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ دوستان محترم، حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ جتنا زیادہ درود پڑھنا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اتنا ہی قرب حاصل ہوگا، اتنے ہی قریب ہوں گے۔ آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا، عشق کا تقاضا جو ہے وہ درود و سلام ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے حضور علیہ السلام کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2 سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا، ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ کثرت سے پڑھا ہوگا۔ فرمایا ہر جگہ۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، تو آپ کو ہم ملنا چاہیں، زیارت کرنا چاہیں تو کہاں ملیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر پر۔ اگر تم مجھے وہاں نہ پا سکو تو میزان پر، یعنی جہاں پر اعمال تولے جائیں گے۔ اگر تم وہاں بھی نہ مجھے پا سکو تو پل صراط پر۔ اب اس بات پر غور کیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جگہ ہر مقام پر وہ میرے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر درود و سلام کی کثرت کی ہوگی۔ حدیث نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ قال من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا وکتب لہ 10 حسنات۔ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا، میں کیوں نہ خوش اور حشاش بشاش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس سے جبریل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ لہذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت، اب تمہاری مرضی، تم درود پاک کم پڑھو یا زیادہ، اب یہ تمہاری مرضی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنا خوش ہوا، اتنی مجھے خوشی ہے کہ میری امت پر رحمتیں، میری امت پر سلام ہے، کس کا؟ اللہ کا، فرشتوں کا۔ اگر ہمیں دنیا میں کوئی صاحب مال جس کی دنیا میں بڑی عزت ہو، بڑا وقار ہو، بڑا مقام ہو، اگر وہ دنیا دار ہمیں سلام کرے تو ہم فخر کرتے ہیں، اگر کوئی عالم دین ہمیں سلام کرے تو ہم فخر کرتے ہیں، اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ہمیں سلام کرے تو ہم فخر کرتے ہیں، اگر کوئی تابعی ہو تو سلام کرے تو فخر کیا جاتا ہے، صحابی ہو سلام کرے تو فخر کیا جاتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ جب اللہ خود سلام دے رہا ہو، سلام بھیج رہا ہو، اس کے فرشتے سلام بھیج رہے ہوں، تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ خوشی جو صحابی کا سلام ہے، جو تابعی کا سلام ہے، جو ولیوں کا سلام ہے، جو عالم دین کا سلام ہے، جو دنیا کے پروقار بندوں کا سلام ہے، ان سلاموں پر خوشی ہوتی ہے، تو ذرا غور فرمائیے کہ اس سلام پر کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ اللہ خود فرما رہا ہے، میں ساری مخلوق کو بنانے والا ہوں، میں ساری مخلوق کی تخلیق کرنے والا ہوں، میں ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہوں، میں ساری مخلوق کا خالق ہوں، ساری دنیا میں نے خلق کی ہے، اب وہ مالک ہے، رازق ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود جو اس کے محبوب پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 مرتبہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ کیسا وہ خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سلام بھیج رہا ہو، اس کی کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ جس پر اللہ کے فرشتے سلام بھیج رہے ہوں، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس پر اللہ کے فرشتوں کی سلامتی آ رہی ہوگی، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس پر اللہ کی سلامتی آ رہی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، درود و سلام پڑھنا ہے اپنے نبی پر، ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں، ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں۔ اب ان سے محبت کرنے کے لیے درود پڑھا جا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ذات کے ساتھ محبت کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں، اس محبت کے اظہار میں درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ہم اپنے نبی پر اپنی محبت کے لیے، درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر سرکار کی نظر رحمت کے لیے۔ اب درود ہم نبی پر پڑھتے ہیں، ہم پر سلام اللہ بھیج رہا ہے، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب ذرا غور فرمائیو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا اس بات پر غور کر لیجئے کہ جب ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ ہم پر سلام بھیجتا ہے، اللہ ہمارے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ ہم 1 مرتبہ سلام پڑھتے ہیں، وہ 10 مرتبہ ہم پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ کتنا عظیم کام ہے، کتنا عظیم کام ہے، کتنا پیارا یہ کام ہے، کتنا برکت والا کام ہے۔ درود و سلام ہم پڑھتے ہیں 1 مرتبہ اور اللہ ہم پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ دوستان محترم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر 6 سنیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کیا، باقی اور وظائف میں سے کچھ عطا فرمائیے تو چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں۔ تو فرمایا جتنا چاہے پڑھ، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پڑھ لوں۔ فرمایا تیری مرضی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا آقا اور 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں۔ فرمایا تیری مرضی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی ہے آقا تو میں سارا ہی درود پاک پڑھ لیا کروں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا 1 حصہ دن کا درود و سلام میں گزار لیا کروں۔ میرے آقا نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا 2/3 میں یہ درود و سلام پڑھ لیا کروں۔ فرمایا اگر تیرا دل کرے تو ٹھیک ہے، تیرے لیے اگر اس سے زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر میں سارا وقت ہی آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزار دوں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے
ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے، کتنا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نمبر 7 سماعت فرمائیے۔ دوستان محترم، یہ آخری حدیث مبارکہ عرض کروں گا۔ آج کے اس سلسلہ نمبر 150 میں نے آج 7 حدیثیں بیان کر دی ہیں۔ یہ 7ویں حدیث ملاحظہ فرما لیجئے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز تھے کہ ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلد بازی کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پڑھا کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر درود پاک پڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی غلام ہوئی حدیث پاک کی شرح میں حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلے کے دربار الہی میں سوال کر دیا تھا، حالانکہ سائل کا حق ہے کہ وہ اپنی حاجت دربار خداوندی میں پیش کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے۔ تو آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا آقا علیہ السلام کی وسیلے کا ذریعہ ہے۔ دوستان محترم، آج کے اس درس قرآن و حدیث میں جو ہم نے بیان کیا وہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ 7 حدیثیں ہم نے عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلہ نمبر 151 میں انشاءاللہ مزید حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر زیادہ سے زیادہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔